علامہ اقبال اس مقام کے آدمی تھے کہ خود انہوں نے ہی لکھا ہے کہ ایک مرتبہ انہیں شدید بخار ہو گیا اور ان کے جو دوست تھے بے قرار تھے، دوا دارو کی فکر میں تھے، اور صبح کے وقت ان کی آنکھ لگ گئی اور جب وہ اٹھے تو پسینہ پسینہ تھے، سب بخار غائب۔ اب شام کو دوستوں نے آ کے پوچھا کہ کیا ہوا، تو کہنے لگے کہ عجیب بات یہ ہوئی کہ صبح شدید بخار کے عالم میں ماندہ پڑ گیا اور سو گیا، آنکھ لگی تو سر سید تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ اقبال تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ بخار ہے کیا ہوگا، تو انہوں نے مجھے کہا کہ ابھی جنت میں میں حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تھا اور میں نے عرض کیا کہ آپ کی امت میں ایک ہی تو یہ نابغہ روزگار اور ایک ہی تو شخصیت رہ گئی ہے اور اس کو بھی آج شدید بخار ہے اور اس کے لیے آپ دعا فرما دیں۔ تو حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے لیے ہاتھ اٹھائے اور شفا یابی کے لیے دعا مانگی، اور یہ ظاہر ہے کہ حضرت رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہی ہوتی ہے تو تم ٹھیک ہو جاؤ گے۔ علامہ کہتے ہیں میں اٹھا اور جسم پسینہ پسینہ تھا اور سارا بخار اتر گیا۔ امرتسر والوں نے دعوت دی، بہرحال آمدم برسر مطلب مرزا جلال الدین ان کے دوست تھے، امرتسر چل پڑے۔ لاہور سے امرتسر جانا اس زمانے میں مسئلہ ہی کیا تھا، اور وہاں پہ گردے کی تکلیف شروع ہو گئی اور علامہ کہتے تھے کہ پتھری تو تھی، بالکل بے چین کر دیا اس نے۔ اور مرزا جلال الدین نے کہا کہ یار یہاں پہ امرتسر میں ایک بزرگ حسن شاہ صاحب رہتے ہیں، ان کے پاس پتھری کی دوا ملتی ہے اور بہت عمدہ دوا ہے، اگر ہو جائیں اور ایک آدھ پڑیا استعمال کر لی جائے تو ٹھیک ہو جائے گا مسئلہ۔ چلے گئے۔ قصہ مختصر یہ کہ عرض کیا تو انہوں نے کہا علامہ صاحب دوا تو بالکل یقیناً ہے اور پتھری اس سے نکل بھی جاتی ہے انسانی جسم سے، لیکن وہ کوئی 2 ماہ میں تیار ہوتی ہے اور اس وقت ختم ہو چکی۔ پھر انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ اقبال دوا کے علاوہ دعا بھی تو ہے، تو میں نے بہت بدل نخواستہ کہا کہ اچھا دعا فرما دیجئے، مطلب اس طرح نیم دلی سے کہ دعاؤں سے کیا ہونا ہے، لیکن اب بزرگ ہیں، عزت ہے، ادب اور احترام ہے اور تخاطب ہے، تو میں نے کہا دعا کر دیجئے۔ تھے وہ بھی کشمیری تھے، یہ بھی کشمیری، اور علامہ کہتے تھے کہ میں غور کرتا رہا، حضرت کا چہرہ کشمیری سفید اور آہستہ آہستہ وہ گلابی ہوا اور پھر اس کے بعد وہ سرخ ہوا، اور سرخی بھی اپنی پوری شدت کو پہنچی اور ایسے جیسے انگارہ ہو گیا ہے، اور پھر اسی طرح دھیرے دھیرے وہ واپس آیا اور بالکل سفیدی، اور سر اٹھایا اور فرمانے لگے کہ علامہ صاحب دعا ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے چاہا تو پتھری بھی ختم ہو جائے گی اور ایک مدت تک، اور پھر اگر کبھی ہو تو مجھے لکھیے گا یا کہلوا دیجیے گا، ہم دوا بھجوا دیں گے۔ اٹھ کے چلے آئے۔ فرماتے تھے میں ٹرین پہ بیٹھا، جلال الدین میرے ساتھ تھے، اور تھوڑی دیر کے بعد مجھے واش روم میں جانے کی ضرورت پیش آئی اور اتنی دیر لگ گئی، اتنی دیر، اتنا زیادہ پانی جسم سے خارج ہوا کہ زندگی میں ایسے کبھی نہیں ہوا تھا، اور پتھری خارج ہو گئی، اور جب باہر نکلا تو میں پرندے کے پر کی طرح، میرا جسم ہلکا تھا۔ تو مرزا جلال الدین نے مجھے دیکھ کے کہا کہ کیا ہوا، پتھری نکل گئی؟ میں نے کہا یار دعا کی تاثیر کا تو آج قائل ہوا ہوں کہ دنیا میں کام دعاؤں سے بھی ہو جایا کرتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ ہم ہمیشہ جا کے دوا ہی لیا کریں۔ یہ وہ علم ہے جو انسانی ذرائع میں سے کسی چیز کا نہیں ہے، کسی چیز کا نتیجہ نہیں ہے، مگر وہ الہام ہے اور اللہ اس علم کو دیا کرتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان عقلی علوم میں اتنا الجھ گیا ہے کہ وہ اب ان علوم کے لیے لوگوں کو تلاش ہی نہیں کرتا، تلاش کر لے اور پا لے
تو بھی سب سے بڑی چیز جو جڑ سے اکھیڑ دیتی ہے وہ اعتراض ہے. اسے اعتراضات سے فرصت ہی نہیں ملتی.